السلام علیکم ناظرین۔ مسلمانوں کی پہلی عید یعنی عید الفطر ہے۔ اس کو چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر وہ عید ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کا اختتام پر خوشی اور شکریہ کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عید کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے اور عید الفطر ہی کی مناسبت سے ایک یتیم بچے کی داستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یوں بیان کی جاتی ہے کہ عید الفطر کے دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں عید کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام خوش تھے کہ ابھی اللہ رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں عیدگاہ جائیں گے۔ عید کے احکام و فضائل سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت للعالمین کے زیار قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسنین و کریمین نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ یوں ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے اور ان کی گود میں بٹھا دیا اور پھر فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین شہیدین مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ آپ لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جبرائیل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کی نورانی پرشرف حاصل کریں۔ سالیہ قطار دار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ الحمد ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عظیم مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد و رقت کے ساتھ رو رہا تھا کہ اس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پڑے ہوئے انسان کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بڑے پرانے کپڑے میں ملبوس ہے اور جو ہی بچوں کو قہقہے لگا کر سنتا ہے، اپنے گرد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کیا تو کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن و حسین صحابہ پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لخت جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے؟ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا۔ اپنے دوش پر جہاں چند منٹ پہلے حسن و حسین مہکار بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث ہے۔ کسی معصوم اور میلے کپڑے میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم بچے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا ابا۔ یتیم بچے نے حیرانگی سے پوچھا کہ واقعی آپ میرے ابا ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم بچے نے کہا کہ مجھے تو احساس ہی نہیں میں رو رہا ہوں۔
اے آسمان تو نے چپ کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے اپنی پنگی میں خوش روم محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی۔ مورخ ہو تم، اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دیا ہے جس منصب کے اہل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھوں پر سوار ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف۔ نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک رد و مسوح پر حیران ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی، میری اور سب مسلمانوں کی، کہ تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحبا یا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چوم رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کے ابا ہیں، اس کی کوئی ماں نہیں تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے، اٹھو عائشہ بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنی دیر میں فاطمہ الزہرا تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ فاطمہ اہلا و سہلا مرحبا یا نبی کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کو جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عظیم عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ حسنین اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں، گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، جب وہ بچہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو تم رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی؟ یہ وہ کہنے میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا سیدنا علی اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ ناظرین، یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے بہت حقوق بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دیں گے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے غریب یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل سخت ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، بلکہ امام انبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رحمت للعالمین عید کے دن قبرستان میں گری پڑی کھجوریں جڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، حضور کھجوریں کس لیے چن رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں یتیم ہوں، یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اخروٹ خرید لوں، اس کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں کہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ ناظرین، یہ تمام احادیث یتیم بچے کی کفالت کے سلسلے میں ترغیب و فضائل کی ہیں، تاہم ان سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے تعداد لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت مسلمانوں کی زندگی میں اختیار پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی، ان بچوں کو ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو بطور کفالت نبھا لیتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ بس آخر میں یہ کہوں گی کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ حسب توفیق غریب اور یتیموں کو بھی عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کریں۔ ہماری چھوٹی عید تو گزر چکی ہے، لیکن بڑی عید آنے والی عید میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب یتیم اور مسکین بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ اصل میں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا نام ہے یا دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام عید ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں، رشتہ داری میں، فیملی میں اور محلے میں، علاقے میں کوئی فیملی غربت کی وجہ سے عید میں شامل نہیں ہو پاتی تو اس کی بھرپور مدد کر کے اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ کسی غریب کی بے لوث مدد اور خدمت کرنے سے جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ ناظرین، آخر میں میری طرف سے تمام اہل اسلام کو دلی آنے والی عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور دوسروں کو اپنی عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے دلوں کے بغض کو دور کریں اور آپس میں مل کر بانٹ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کریں۔ آمین۔